احمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ نشست میں ہم نے پڑھا تھا جی مہر نبوت کے بارے میں. ٹھیک ہے, مہر نبوت کے بارے میں دو باتیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی. پہلی بات کیا ہے جی؟ ابتدائی ولادت. بعض کہتے ہیں کہ ابتدائی ولادت سے, اور دوسری کیا ہے؟ بعض روایات میں کہ شق صدر کے بعد لگانا. مذکور ہے آگے والدہ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جی؟ 6 سال. پھر مدینہ کا قصد فرمایا, ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی نا, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ تھے. چھوٹے تھے لیکن والدہ کے ساتھ تھے, اور ام ایمن دوسری ان کے ساتھ تھی. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کتنی مدت قیام کیا اپنے مکے میں جی؟ سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, 1 ماہ تک مکے میں قیام کیا. اور واپسی پر کس مقام پر ان کا انتقال ہوا؟ گلبانی کی تربیت کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 صبر, یعنی بکریاں چرانے کی وجہ سے پہلا جو کام آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صبر. یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ. بکریاں آہستہ آہستہ گھاس پھوس چرتی ہیں, یعنی بکریاں آہستہ آہستہ کھا رہی ہوتی ہیں اور انسان بیٹھا ہوا ہے. تواضع, بکریوں کی خدمت, حفاظت کا بندوبست, ان کے قریب آرام کرنا, یہ رہن سہن غرور اور تکبر سے پاک اور تواضع پیدا کرتا ہے. یعنی جو آدمی بکریوں کے پاس رہتا ہے نا, ایک تو بکریوں کی خدمت کرتا ہے, پھر اس کے بعد حفاظت کا بندوبست کرتا ہے کہ بھئی یہ کہیں ادھر نہ چل جائے وہاں نہ چلی جائے, اور ان کے قریب زیادہ تر رہتا ہے انسان. تو ان چیزوں سے انسان کے اندر سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بہادری اور شجاعت, کیونکہ بکریاں چرا رہا ہے انسان تو اس نے جنگلی درندوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے. اب بہادر ہوگا تو تب, ورنہ بہادر نہیں ہوتا تو باقی جائے گا, کہے گا چھوٹی بکریاں میں بچ جاؤں تو باقی خیر. رحمت و شفقت, بکری بیمار ہو جائے, زخمی ہو جائے تو کیفیت اس بات کی متقاضی کہ اس کا علاج کیا جائے. تو یہ سارے کام اب ایک بکریاں چرانے والے میں کتنی صفات؟ 4 صفات پیدا ہو گئی. صبر کرنے لگ گیا, تواضع, اور اس کے بعد بہادری اور شجاعت اس آدمی میں پیدا ہو گئی, رحمت اور شفقت کا مادہ پیدا ہو گیا. تو یہ فوائد ہو گئے. حلف الفضول سے ہمیں کیا درس ملے؟ عدل و انصاف. کیونکہ اب یہ شخص تاجر باہر سے آیا تھا, عاص بن وائل اپنا آدمی تھا, لیکن عدل و انصاف کیا, عاص بن وائل سے مال لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف الفضول کے معاہدے میں جو عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ہوا تھا, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ سرخ اونٹ لے. یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو گیا. سب سے پہلی بات جی, حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات و واقعات ورقہ بن نوفل سے بیان کی. یہ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد, والد و خالد تھے. جی جی جی, حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے. ابھی آگے بات آ بھی جائے گی. تو حضرت خدیجہ نے ان سے ساری بات بیان کی کہ میں ایک تاجر کو سامان دے کے بھیجا, اس تاجر میں یہ کوالٹیز ہیں کہ میں حیران ہو گئی. وہ جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ تاجر یوں آ رہا تھا کہ اس کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیے ہوئے. ساری بات بیان کی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. پہلی کتابوں کی روشنی میں حضرت یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جن کو جب پہلی مئی کے وقت. بالکل یہ وہی. تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ اگر یہ واقعات کیا ہیں جی سچے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کیا ہیں؟ نبی ہیں. کیوں؟ یہ ساری باتیں نبی میں پائی جاتی ہیں. اور ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا. ظاہری بات ہے آج کل بھی اگر دیکھیں معاشرے میں تو ہر ایک اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنے گھر کی اگر کوئی رشتہ ڈھونڈتا ہے تو اس میں صفات ڈھونڈتا ہے. حضرت خدیجہ خود نکاح کرنا چاہ رہی تھی, صفات والا ڈھونڈ رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی صفات مل گئی تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں شوق مجھے نکاح کر لینا چاہیے. سفر شام کے 2 ماہ اور 25 دن بعد آپ کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی جی؟ 40 سال. نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. جی 20 اونٹ مال مقرر ہوا. یہاں پہ ایک روایت لکھی ہے, دوسری جو روایت ہے اس میں 500 درہم مہر مقرر ہوا تھا. 500 درہم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو نکاح ہو گیا. نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا جی؟ مہر کتنا مقرر ہوا؟ 20. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح. جی اس سے پہلے 2 ہو چکے. حضرت خدیجہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. صداقت اور امانت تاجر کے اوصاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے نا جی اس موقع پہ. صداقت, ایک تو سچ بولتے تھے, کیونکہ اس موقع پہ جتنا فائدہ ہوا تھا
حضرت خدیجہ کو مالی طور پر حضرت خدیجہ فرماتی ہے مجھے مالی طور پر اتنا فائدہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اور دوسری بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت ہی کو دیکھا تو حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھائی مجھے ان سے نکاح کر لینا چاہیے. اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح اللہ کے فیصلے کے مطابق. اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ہمارا سبق ہے جی. بیت اللہ کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی جی؟ دو دفعے سے پہلے تیسری دفعہ یہ ہے. جی دفعہ تیسری مرتبہ ہوئی ہے. 3 کے علاوہ کوئی جواب. میرے سامنے سلائیڈ ہے اور اس پہ لکھا ہوا بیت اللہ کی تعمیر 5 دفعہ ہوئی ہے. اور اس سلائیڈ میں بھی قوم عمالقہ نے جو تعمیر کی تھی وہ مسنگ ہے. یہاں پہ 5 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہے. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے کی. دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. طوفان نوح کے بعد سارا کچھ ختم ہو گیا تھا. ختم ہونے کے بعد دوسری جو تعمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. تیسری تعمیر جو تھی وہ قریش نے کی. اس کے بعد جو چوتھی تعمیر ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کی تھی. صحابی ہیں حضور کے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی تعمیر انہوں نے کی ہے. اور 5ویں تعمیر اس شخص نے کی ہے جو دنیا کا سب سے ظالم ترین شخص تھا, حجاج بن یوسف. اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت. جب یہ قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 35 سال. کتنی؟ 35 سال. تو انہوں نے از-سر-نو تعمیر کا منصوبہ بنایا اور اعلان یہ کیا کہ جو شخص یہاں پہ آئے گا وہ اپنا حلال مال لے کے آئے گا, حرام مال نہیں لے کے آئے گا. اب اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی وہ انسانی قد سے 9 ہاتھ اوپر ہائٹ اتنا تھی اس کی. پھر اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی, غیر مسقف تھا, چھت نہیں تھی اس کے اوپر, بس دیواریں تھی اور انسانی قد سے 9 ہاتھ اوپر. پھر جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو اس کی تعمیر میں سب سے پہلے اعلان یہ کیا کہ ہم اس کو گرا کے از-سر-نو تعمیر کریں گے اور تعمیر سے پہلے ہر شخص اپنا حلال مال لے کے آئے گا. اب اس کی 4 دیواریں ہیں, مختلف قبیلوں پہ تقسیم کیا گیا. یہ 4 قبیلے اس دیوار کو گرائیں, اس کو گرائیں, اس کو گرائیں, اس کو گرائیں. تو اس میں سب سے پہلے ولید بن مغیرہ یہ آئے اور انہوں نے پھاوڑا لیا اور رکن یمانی اور حجر اسود کی طرف سے جو دیوار ہے اس کو انہوں نے ڈھانا شروع کیا. اب یہاں پہ بھی عجیب بات ہوئی. جب یہ ڈھانا شروع کیا انہوں نے جب پہلا پھاوڑا مارا نا, لوگوں نے کہا کوئی اور نہ ہاتھ لگائے, کوئی اور ہاتھ نہ لگائے. اگر ولید کو کچھ ہو گیا تو ہم خانہ کعبہ کو نہیں گرائیں گے, اگر یہ بچ گیا تو سب کام شروع کریں گے. ایسے ہی. کسی نے کہا بس اب یہ تو کیا بھائی اس کا کام ہو گیا. تو جب صبح کو دیکھا ولید بن مغیرہ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, سب نے کہا ہمیں اب لگتا ہے اللہ کو یہ کام پسند ہے, ناپسند نہیں ہے. سب نے خانہ کعبہ کو گرانا شروع کیا. گراتے گراتے جب یہ بنیادوں تک پہنچے نا, جب ایک بار دیوار بنیاد پہ کیا ایک دھماکہ ہوا. دن کو میں نے کتاب میں پڑھا, جب بنیاد پہ لگی نا یہ پھاوڑا گہنتی وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس وقت ایک دھماکہ ہوا. سب نے کہا بس اب چھوڑ, اب اس سے آگے انہی بنیادوں پہ تعمیر کریں گے. اتنی بنیادوں پہ تعمیر کرنا شروع کیا. اسی دوران ان کو پتہ چلا کہ کسی جگہ ایک بحری جہاز اس کا حادثہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے جا کے وہاں سے اس کے تختے خرید لیے, چھت ڈالیں گے اس کے اوپر, تختے خرید لیے. اور اب یہاں پہ آ کے انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے تعمیر شروع کر دی. تعمیر تو ہوگی مکمل, اب کرنا کیا ہے, آگے باری حجر اسود رکھنے کی. حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو کسی نے کہا, کیونکہ باقی تو دیواریں تقسیم تھی, حجر اسود کی باری آئی, کسی نے کہا کون رکھے گا. کرتے 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 لڑائی ہوگی, آپس میں لڑائی ہوگی. تو اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی سب سے عمر رسیدہ تھے. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں جو شخص کل صبح سب سے پہلے آئے اس کو اپنا حاکم بنا کے اس سے فیصلہ کروائیں گے, دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا. تجویز دی تھی. تو یہ تجویز جب دی تو پھر اگلے دن جب دیکھا صبح کے وقت تو سب سے پہلے دروازے سے داخل ہونے والے شخص کا نام محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو دیکھا سب نے کہا حاذا الامین, حاذا الامین, یہ تو سچا ہے, اس کا فیصلہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کا یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فراست کتنی اعلیٰ دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ایک چادر بچھائی، سارے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا، سب نے اس کو چادر کو اٹھایا، اور جب وہ انسانی قد کے برابر ہے ابھی حجر اسود، تو جب وہاں تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا. سارے قبیلے والے کو سامنے حجر اسود رکھ دیا، جھگڑا لڑائی بھی ختم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شریک کر کے حجر اسود کی تنصیب فرما دی. رسوم جاہلیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کی جو رسمیں تھی اس سے بڑی نفرت ہوتی تھی. نبوت سے پہلے بھی، بعد میں تو ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، پہلے بھی نفرت ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق ہوتے تھے، شرک اور بت پرستی سے بیزار ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزا کی پرستش نہ کروں گا. یعنی نبوت نہیں ملی ابھی تک، سارے لوگ لات منات عزا کی پوجا کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا میں کبھی ان کے قریب نہیں جاؤں. زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا بیت اللہ طواف اور 2 بتوں کو چھونا. ایک نائلہ نامی بت تھا، بعثت سے قبل علامات اور بشارت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ نبوت کے عرصے کے ہم قریب آ رہے ہیں تو اب انشاءاللہ آگے اب آ جائیں گے، پہلی وحی کی بات آ جائے گی. تو بعثت سے قبل پتھر کا آپ کو سلام کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، پتھر سلام کہتا تھا. یہ نبوت سے پہلے بھی. سچے خواب دیکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں ملی تھی ابھی اللہ کی طرف سے، لیکن سچے خواب دیکھتے تھے، جیسے رات کو دیکھتے تھے ویسے صبح ہو جاتا. اور تیسرا گوشہ نشینی اور خلوت کا محبوب ہو جانا. اسی حوالے سے اگلا پوائنٹ یہ ہے، وہ پوائنٹ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا تھا. اس لیے کہ جب ہماری خلوت اور تنہائی ٹھیک ہوگی نا، ہماری جلوت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد بالکل یہی ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ان کا تزکیہ کرتے، یہ تزکیہ ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تمام احباب تشریف لائیں گے، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم، یہ ہمارا ہوم ورک ہو گیا، ہم روزانہ زیادہ نہ ہوا 5 منٹ انشاءاللہ تزکیہ. ٹھیک ہے؟ اللہ نے دیکھیں، میں سوچوں اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، نہ ہوتی میں بیٹھا ہوتا بول نہ سکتا، اپنا پیغام آپ تک نہ پہنچا سکتا. پھر دیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، ہاتھوں کی صلاحیت دی ہے، پاؤں کی صلاحیت دی ہے، جسم میں کتنی صلاحیتیں، یہ اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ میں یہ سوچوں میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کا کون سا شکر ادا کیا؟ میں نے اللہ کا کتنا ذکر کیا؟ میں نے اللہ سے کتنی دعائیں کی؟ اگر نہیں کی تو یہ میرے لیے نمائے فکری ہے.